اگر ہم اس بات کو جان لیں گے عزیزو تو یہ میز ہمارے لیے مقبول ٹھہرے، کیونکہ یہ عام قربانی نہیں، یہ مسیح کی عظیم قربانی ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے خدا ان کی میز میں ہم شریک ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ ٹائم آتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اسپیشل مومنٹ ہے ہم سب کی زندگی میں، جس کی وسیلے سے آج ہم سب یہاں ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہولی کے کمیونین کی سگنیفیکنس ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے، اس کی اہمیت آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور جب ہم اسے لیتے ہیں ہماری زندگی میں کیا کام ہوتا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بٹ جب میں خدا کا کلام پڑھ رہا تھا تو صرف ایک پوائنٹ میری نظر سے گزرا، وہ ہے ہولی کمیونین۔ ہم سب کہیں گے ہولی کمیونین، جو کہ اردو میں ہم کہتے ہیں پاکشاہ۔ اتنا اردو میں کے جو معنی ہیں اتنا کلیئر نہیں ہمیں سمجھ آئیں گے جب ہم ہولی کمیونین کہتے ہیں۔ اور جب میں وہ حوالہ پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ کنیکشن اس میں سے ملا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو آج ہم سیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے کہ میں جو ہے کلام مقدس کو پڑھوں، میں ریکویسٹ کروں گا اولگا سے کہ کین یو پٹ دا ورس، 1 Corinthians chapter 11 verse 17 to 23. So I will request Jacqueline if she can read the word. ہاللیلویہ۔ لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں، کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارا گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو؟ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ یہاں تک پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہو۔ جیسے کہ ابھی پڑھا گیا، آئی ایم شیور کہ تھوڑی بہت آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، بٹ مزید کلیریفیکیشن کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا اولگا سے کہ کین یو پٹ دا سلائیڈ۔ اوکے، اب سب دیکھ سکتے ہیں پہلا کیا لکھا ہوا ہے، ہولی کمیونین۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہولی کمیونین میں سے اگر ہم ہولی کو نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ کمیونین۔ اب تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونین میں سے اگر ہم یونین کو ہٹا دیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ کم۔ اوکے، یہ تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو مجھے اس میں خدا کے روح نے مجھے بتایا۔ اور بائبل میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایکٹ آف کمیونین جو ہے ہم مسیحوں کو، ہم ایمانداروں کو جو ہے جمع کرتی ہے، یونائٹ کرتی ہے۔ اور اس ٹائم پہ جب پولس رسول یہ بات کلیسیائی طور پہ کہہ رہا تھا اپنے لوگوں کو، اور اس ٹائم پہ لوگ جمع تو ہو رہے تھے مگر ان میں وہ رفاقت نہیں تھی، ان میں وہ یونٹی نہیں تھی جس کے ساتھ ان کو جمع ہونا تھا۔ وہ بس فار دا سیک آف جمع ہو جاتے تھے، اور جس کے باعث ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کو کہنا پڑا کہ تم میں فرقے ہیں اور تم میں جھگڑے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے سے پہلے کھا لیتا ہے عشاء۔ اس میں وہ فزیکلی طور پر وہ جمع ہو رہے تھے، بٹ روحانی طور پہ وہ جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کا ایمان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ they were not in one faith،
کیونکہ جب ہم جمع ہوتے ہیں, جب ہم یہ پاک اشاء لیتے ہیں تو ہمارا ایمان, ہمارا فیتھ ایک ہونا چاہیے, اور ایمان سے ہم جب اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تبھی ہم خداوند کے بدن اور خون کو ہم ریسیو کرتے ہیں. ہاللیلویا. They did not have fellowship, they did not have respect, ان میں عزت نہیں تھی آپس میں, اور وہ سب ایک دوسرے کو ڈسگریس کرتے تھے, یعنی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اور جو کہ کلام آپ اگر پولس رسول کا خط دیکھیں گے تو اس میں کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو اس ٹائم پہ نیچا دکھا رہے تھے. جس وقت پولس منادی کر رہا تھا اور اسے خدا کی طرف سے مکاشفہ تھا کہ وہ جا کے قوموں کو جو ہے خوشخبری کا پیغام دے, اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ یہ میز تھی جو اس میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. ہاللیلویا. عزیزو, ایک بات جو مجھے اس میسج سے مجھے سیکھنے کو ملی وہ ہے ڈویژن از ورس دین ڈسٹینس, یعنی جدائی فاصلے سے زیادہ جو ہے بری ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب دلوں کی جدائی ہو وہ فاصلے سے زیادہ جو ہے تکلیف دیتی ہے. اگر آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, بھلے آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہے, مگر اگر دل دور ہیں تو آئی تھنک جو دلوں کا جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں. اور یہی چیز پولس رسول اپنے کلام میں ایکسپلین کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ جمع ہو رہے تھے, ان کے دل ایک دوسرے سے بہت دور تھے. دے ور ناٹ یونائٹیڈ, دے ور ناٹ ان ون فیتھ, دے ور جسٹ کمنگ فار دا سیک آف جمع ہونا, جس کی وجہ سے پولس کو بار بار یہ کہنا پڑا, یہ میسج بار بار دینا پڑا کہ آپ سب کو یونائٹ ہونا ہے, تبھی جا کے یہ سیکرمنٹ جس میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تبھی جا کے وہ آپ کو قبول ہوگی. ہاللیلویا. اور اگر ہم دیکھیں کلام, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ایک مسیح ہیں, ہم ایک بلیور ہیں, اور مگر ایک بات کو آپ جان لیں کہ سیٹن جو ہے جو جدائی ڈالتا ہے, سیٹن جو ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہی از موونگ لائک اے رورنگ لائن, وہ شیر ببر کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے کہ کسے کھا جائے تاکہ لوگوں کو ٹیئر اپارٹ کرے. ہاللیلویا. اور سیٹن کس طرح سے جدائی ڈالتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جدائی کا ڈالنے کا کام وہ سیٹن کا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدم اور ہوا کے درمیان اس سیٹن نے کس طرح جدائی ڈالی, اور کس کی وجہ سے ڈالی؟ ان کو ایک قسم سے شک ہوا خدا کی خدائی پر, اور جس کی وجہ سے انہوں نے نافرمانی کری, تو ایک ڈویژن کریٹ ہوا. تو وہی سیٹن آج بھی, چاہے ہم ایک بلیور ہوں چاہے ہم نان بلیور ہوں, وہ آج بھی اسی طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایمانداروں کے درمیان جدائی ڈالے. اور ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے عزیزو, کیونکہ سیٹن جو ہے یہ اسمارٹلی یہ ایکٹ کرتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے فیملی لائف میں, آپ کے یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں, سب سے بڑھ کر جو آج ہم دیکھتے ہیں کلیسیا میں جو وہ ڈویژن ڈال رہا ہے. اور وہ ڈویژن جب ڈالتا ہے تو اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ یسوع کی قربانی کو دیکھ نہیں سکے, یسوع کی قربانی کو وہ محسوس نہیں کر سکے, جان نہیں سکے. سو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اگر مسیح میں یونائٹ ہے تو تب ہم جانیں گے سیٹن کے ہتھیاروں کو, تب ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور بائبل کہتی ہے جب آپ اس کا مقابلہ کرو گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے جب یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ جمع ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا بدن روٹی کی صورت میں توڑا اور شاگردوں کو دیا تاکہ ہم سب یونائٹ ہو سکیں, نہ کہ ہم مسیح کے ٹیچنگز کو اور اس کی باتوں کو ٹوسٹ کر کے ڈیوائڈ کریں, جو کہ ہم آج اٹس ویری کامن ہم دیکھ سکتے ہیں کلیسیائی طور پہ اس دنیا میں کہ کس طرح سے لوگوں نے مسیحوں کو مسیح کی ٹیچنگز کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس لیے ہر جگہ جو ہے سیٹن ان کو ڈویژنز ڈال رہا ہے, یعنی کہ کلیسیائی میں ہی ڈویژنز ڈال رہا ہے. آئی تھنک آپ سب جانتے ہو, اور ہمیں اس بات کا خیال ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم مسیح کی اس قربانی کو جان لیں گے, اس کی اہمیت کو ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہوگا, تب ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ڈفرینسز ہماری زندگی میں آتی بھی ہے کسی بھی وجہ سے, سو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم اس کو رد کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ قربانی اس سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. اس لیے پول جو ہے, پولس رسول بار بار اس بات کو بہت کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ جو کھاتے پیتے وقت, اس میں یہ آیت ہے, جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے تو وہ کھانے پینے سے سزا پائے گا. ہاللیلویا. The answer is very clear عزیزو,
کہ جب ہم گیدر ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس لیے گیدر ہو رہے ہیں. ہمارا ایکشنز جو ہے ہمارا ایکشنز جو ہے نا اٹ شوڈ بی لاؤڈر دین ورڈس. ہم ضروری نہیں کہ ہم اپنے باتوں سے جو ہے ہم کہیں کہ یہ اے یسوع, بٹ ہمارے ایکشنز کچھ اور دکھا رہے ہیں. ہاللیلویہ. یہی چیز وہاں ہو رہی تھی, لوگ جمع ہو رہے تھے اور لوگوں کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ وہ جمع ہو رہے ہیں مگر ان کے دل دور تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج یہ کلام اگر ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں, اگر ہم اس میز میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, ہمارے اندر باتیں مطلب ہمارے اندر خدا یسوع مسیح جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, اور ہم فزیکلی طور پہ اس پہ ہاتھ ڈالیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میز ہمارے لیے جو ہے مقبول ٹھہرے گی؟ نہیں. تو ہمیں اس بات کو جانچ لینا ہے, پہچان لینا ہے, وچ مینس کہ جب ہم اس میں ہاتھ ڈالیں وی شوڈ بی یونائٹیڈ. اور یہی چیز پولس رسول بار بار اپنے کلیسیا میں اس ٹائم پہ وہ اپنی کلیسیا کو کہہ رہا تھا, جو کہ آج ہمارے لیے. ہاللیلویہ. اگر ہم اس بات کو جان لیں گے عزیزو, تو یہ میز ہمارے لیے مقبول ٹھہرے گی, کیونکہ یہ عام میز نہیں ہے کہ ہم اگر ہم ایک 33 ورس اگر ہم دیکھیں پولس رسول اسی چیپٹر کی, اس میں لکھا ہے کہ بس اے میرے بھائیو جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو, ایک دوسرے کی راہ دیکھو. وچ مینس کہ جب ہم یہاں یونائٹ ہیں, ابھی تو ہم کلیسیا طور پہ یہاں یونائٹ ہے, وچ مینس کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اجتماعی طور پہ, اگر یہ جس کو مسیح کے بدن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اس کی قربانی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, سو وی شوڈ ٹیل دیم, وی شوڈ ویٹ فار دیم سو دیٹ دے کین جوائن ود اس, اس سیکریمنٹ میں وہ جمع ہو سکیں اور اس کو ریسیو کر سکیں. ہاللیلویہ. بشرطے کہ ہم ایمان سے یہ جان کر کے ہاتھ ڈالیں, جب ہم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ یہ ایک عام قربانی نہیں ہے, یہ مسیح کی عظیم قربانی ہے. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے.